ہاں ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا آپ تو ہمیں ڈانٹتے ہیں چھوٹوں کو ڈانٹتے نہیں. میں نے کہا وہ بچے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں, ان کو ڈانٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں بیٹے, ڈانٹنے سے تو آپ کو ان کو تسلی مل جاتی ہے نا. تو میری بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے آپ کے لیے تھوڑی محنت کر رہا ہوں, میرے لیے دعا کریں. ورنہ آج کل کبھی میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو ایک بچی نے کہا کہ سید صاحب آئے نا. ہاں کہا ہاں وہ آئے. کہا وہی مولوی ہے نا یہ جو عورتوں کا بڑا دشمن ہے. اس کے بھائی نے کہا یہ عورتوں کا دشمن کیسے ہے بیٹی, یہ سید زادے کو تو عورتوں. کہا یہی کہتے ہیں عورتوں کو موبائل مت دیا کرو. چلو بچی کی اپنی سوچ ہے, میں تو کہتا ہوں نہ دو 5, لیکن وہ بچی نے ایک ہی رخ سنا, دوسرا اس کو شاید کلپ کاٹ کے دی گئی ہوگی. مہربانوں کی مہربانیاں. میں نے تو اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ کا موبائل بیٹی مانگے تو دو, 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو, 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو, 50 ہزار کا موبائل مت دینا. کیونکہ آج بیٹیاں سیریس لے اس کو مذاق, بیٹیاں اگر آج بھاگ رہی ہے موبائل کی وجہ. میں نے فیس بک کی لعنت یہ دیکھی کہ کئی شریف گھرانوں کی بیٹیاں بھی صرف فیس بک کی وجہ سے غیروں کے ہتھے چڑھ گئی, اسلام چھوڑ دیا. شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ فیس بک پر ایسی ٹیم بٹھائی جا رہی ہے جو آپ کی بیٹیوں کو ورگلا کر کے اپنے چنگل میں پھانس کر اس کا مذہب اس سے چھین سکے. اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دو, بہت زیور میں ان کو لدھا دو, موبائل مت. اگر موبائل کی سخت ترین ضرورت پیش آ جائے تو بہت صرف فون اٹھانے اور رکھنے والی نوبت ہو, ان کے پاس اسمارٹ موبائل مت دو. بلکہ اسمارٹ موبائل تو بچوں کو بھی مت دو, یہ زہر قاتل ہے. اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا رہا ہے یہ موبائل. جو کچھ آپ نے 20-22 سال کی عمر میں پہنچ کر کے نہیں سوچا ہوگا وہ آپ کا 5 سال کا بچہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر. وہ انٹرنیٹ کا جنگل انگلیوں کا کھیل ہے, پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بلکہ تقریر سننے کے لیے بھی اگر آپ اوپن کریں تو بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ تقریر تک نہیں پہنچ سکتے, بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ نعت شریف تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. خدا جس پر مدد کرے, جس کی مدد کرے وہ تو بچ سکتا ہے, لیکن اگر بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرے تو سننے گیا تھا تقریر اور کہاں جا کر کے پہنچ گیا, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے, اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے, اور طلاق دیتے وہ تو ہے ہی نامرد, لیکن اگر دھمکی دے تو نامردی سے قریب ہے, اور پیر کی جوتی بنا لے اگر وہ, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ انتہائی درجے کا نادان انسان ہے. لیکن بیوی نہ طلاق دینے کے لیے ہے, نہ بیوی پیر کی جوتی ہے, بلکہ وہ تو لتسکنوا الیہا, دل کا سکون ہے میرے عزیز. جنت بھی اس کے بغیر مکمل آپ کو معلوم نہیں ہوتی. اسی لیے تو اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا تو ساتھ میں بیویوں کا ذکر کیا, اور فرمایا ہر جنتی اپنی بیوی کے ساتھ تکیہ لگا کر کے تخت پر بیٹھا ہوگا. بیوی کا ذکر کیوں کیا پتہ ہے؟ وہ تو اللہ جانے اس کی حکمتیں, لیکن یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. جن کی بیویاں انتقال کر گئی جا کے ان سے پوچھو, جو یہ سوچتے تھے نا کہ بیمار پڑی رہتی ہے مرتی بھی نہیں, تو مرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ بیوی کیا تھی. اس لیے میرے عزیز یاد رکھنا, قدر نعمت بعد زوال, اپنی عورتوں کی قدر کرنا سیکھو. لیکن کچھ ایسے بھی نادان میرے بھائی ہیں جنہوں نے عورتوں کو سر کا تاج بنا لیا, ان کے بغیر تھوکتے بھی نہیں ہیں. ماں باپ کو چھوڑ دیا, بھائیوں کو چھوڑ دیا, معاشرہ چھوڑ دیا, انہی کو سر پہ لے لے کے گھومتے, وہ بھی نادان ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیویوں کو قبلہ بنا دیا جائے گا, ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. وہ جو کہیں گی ان کی باتیں سنی جائے گی, مگر یاد رکھو نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ وہ سر کا تاج ہے, بلکہ اللہ نے اس کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا ہے, اور سب سے قریب کی پسلی سے پیدا کیا. اس لیے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے. میں کہتا ہوں سر پہ رکھنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے, نہ پیر میں رکھنے میں وہ مزہ ہے جو دل میں رکھنے میں مزہ ہے. ارے نادان سن لو تو صحیح, میرے آقا نے عورتوں سے کتنی اپنی ازواج پاک سے کتنی محبت فرمائی, کتنا پیار فرمایا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا, وصال تکیے پہ نہیں ہوا, بستر پہ نہیں ہوا,
حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور لیٹتے بھی تھے تو اپنی ازواج کے جو وہ زانوں پر، جس کو آپ اپنی زبان میں مانڈی، زانوں پر سر رکھ کے لیٹتے تھے، اور بہت پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ آج تو گھر جاتے تو غصہ ہی کرتے ہیں، چڑچڑا پن کرتے ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو گالی دے کے اس کا دل دکھایا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ان پر لعنت ہے جو بیویوں کا دل دکھاتے ہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے میرے بھائی، ان کو نبھاؤ، پیار سے نبھاؤ، محبت سے نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نفل عبادتوں سے وہ مرتبے نہیں دیتا جو مرتبے اللہ بیوی کی تکالیف پر صبر کرنے سے دیتا ہے۔ اس پر مجھے ایک مختصر سا واقعہ یاد آتا ہے، خیر سے اس کو مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے اپنے انداز میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ، حضرت سیدی مرزا مظہر جان جانا۔ نقشبندی سلسلے کا جو مجھے خلافت کا شجرہ ہے وہ بھی ان سے ملتا ہے، مرزا، یعنی وہ میرے مرشدوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لئے کہ الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، رفائی بھی ہے، شاذلی بھی ہیں۔ ساری نسبتیں ہمارے بزرگوں کی خیرات ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھے۔ تو میں بات جلدی مکمل کروں۔ بیویوں کو مارا نہ کریں، حضور نے لعنت کی، حضور نے اپنے جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی لیکن بیوی کو مارنے والوں پہ لعنت کی۔ میرے بھائی، میں بات بہت سی کہنا چاہتا تھا لیکن اسی بات مکمل کروں گا، ان کا خیال کرو، اور عورتوں سے کہتا ہوں شوہر کا ادب کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان عورتوں کو میں نے جہنم میں کتے کی شکل میں دیکھا، اور کتا جیسے زبان لٹکاتا ہے دھوپ میں ایسے کرتا ہے، تو میں نے کتے کی طرح ان کی زبان کو لٹکی ہوئی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ اپنے شوہروں سے منہ چلا کر ان کو تکلیف دیتی تھی، ان کا منہ کتے کی طرح ہوا، جہنم میں حضور نے بتایا۔ عورتیں بھی ادب کرے شوہر کا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر کسی کو سجدے کی اجازت نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا عورت اگر، حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے، پھوڑے، اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن چاٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اتنی اہمیت ہے شوہر کی۔ آج کل تو شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی بعض عورتیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا اگر عورت تندور پر روٹی سیک رہی ہو اور شوہر کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ آواز دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تندور کی روٹی کو تندور پر چھوڑ کر کے دوڑتی ہوئی شوہر کے پاس آئے۔ اگر وہ عورت نہ آئی، دیر کی، شوہر ناراض ہو گیا، تو جتنی دیر تک شوہر ناراض رہے گا اس عورت پر لعنت برستی رہے گی، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے۔ لیکن اب آج کل کیا ہو گیا، شوہر بلا رہا ہے فون کر کے کہ چلو آ جاؤ، جو جھگڑا ہوا تھا ختم کرو، غصہ تھوک دو گے، نہیں میں تو نہیں آؤں گی، میں تو تمہیں کورٹ میں چڑھاؤں گی۔ تو یہ نادانی نہ کرو، سکون نہیں ملے گا۔ ہم کورٹ میں اپنے گھر کا یعنی میاں بیوی کا معاملہ، اور پھر آپ جانتے ہو گھر کی عورت جب کورٹ جاتی ہے تو لوگ اس کو باہر اس کا کتنا مس یوز کرتے ہیں، اس کا کتنا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، جانے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ والو رحم کرو اپنے آپ پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ فیصلہ صحیح نہیں کر دیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کے گھر کے مسائل گھر میں بیٹھ کر حل کرنا عافیت ہے، یہ ہے شرافت۔ بہرحال تو بات میں سمیٹ لوں،